بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم عربی قواعد کے اجراء کے ساتھ سبق نمبر 13۔ آج کا جو سبق ہے وہ متفرق عوامل کا مضارع اور ماضی پر اثر، یہ اس کا عنوان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل کے اسباق میں ہم نے مضارع کے اوپر مختلف عوامل کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے ہم نے حروف جازمہ پڑھے، پھر حروف ناصبہ کہ جو نصب دیتے ہیں مضارع کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب تک ماضی کا ذکر کہیں نہیں آیا تھا، تو آج کے سبق میں ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ مضارع کے ساتھ ماضی کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ عوامل کا یہ اختتامی آج لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی عوامل کثیر الاستعمال ہیں ان سب کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے، اور اب یہ آخری لیسن ہے عوامل کے لحاظ سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم حروف جو ہیں متفرق لیں گے، جیسے قد کا استعمال مضارع اور ماضی پر کیا اثر رکھتا ہے، پھر کانا کا استعمال، پھر یہ ہے کہ سین اور سوفہ کا استعمال۔ اس طریقے سے متفرق عوامل آپ کے سامنے آج آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ پہلا جو اس میں عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے حرف قد فعل مضارع پر داخل ہو کر تقلیل کا فائدہ دیتا ہے۔ تقلیل یعنی کبھی کبھار ہونا کسی فعل کا، اس کا فائدہ دیتا ہے، نیز اس کو زمانہ حال کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ قد لگانے سے فعل مضارع میں جو دو احتمالات ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل کے، تو وہ مستقبل کا اس کے اندر سے مفہوم نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ زمانہ حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے جب قد لگ جائے، ٹھیک ہے جناب۔ چلیے یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اب اس کی مثالیں سمجھ لیجیے۔ پہلی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، سورہ النور کی آیت نمبر 63 ہے۔ قد یعلم، دیکھیے یعلم جو نا فعل مضارع ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حرف مضارع ضرور ہوگا، علامت مضارع شروع میں ضرور ہوگی، یا تا الف نون، 4 حرف ہیں، ٹھیک ہے، یا تا الف نون، ان میں سے کوئی بھی اگر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے یا ہے، قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، الذین یتسللون، کہ جو کھسک جاتے ہیں، کبھی کبھار آنکھ بچا کر تم میں سے نکل جاتے ہیں، لواذا کھسک جاتے ہیں تم میں سے، محفل سے نظر بچا کر، آڑ میں ہو کر محفل نبوی کو چھوڑ کر بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں سورہ نور میں کہ یہ حرکت اچھی نہیں ہے، یہ محفل نبی کے آداب کے خلاف ہے کہ بغیر ان کی اجازت کے آپ اس محفل سے فرار اختیار کریں۔ کہ یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ بہرحال اچھا، ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ قد لگانے سے یعلم اللہ، اس میں کوئی لفظی تبدیلی تو نہیں ہوئی ہے نا، یعلم اپنی اصل حیت پر برقرار ہے، لیکن اس میں اب حال کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ اب مستقبل کے اس کے معنی نہیں کیے جا سکتے، اسی لیے ترجمہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، الذین جو کہ یتسللون جو ہے نکل جاتے ہیں، آنکھ بچا کر جو ہے چلے جاتے ہیں، اور لواذا، اب میں سے ہر لفظ کی جو ہے آپ کے سامنے وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ یعلم تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، تو یہ پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یعلم، عین لام میم مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قد یعلم اللہ، اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یتسللون جو ہے نا،
سین لام، لام اس کا مادہ ہے، اور باب ہے تفعل، تفعل یتفعل، تفعل، تسلل یتسلل، تسلل، یوں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یتسلل سے جب آپ گردان کریں گے نا تو جمع مذکر غائب کی پر جب آپ پہنچیں گے تیسرے نمبر پر تو بن جائے گا یتسللون، یتسلل، یتسللان، یتسللون، ٹھیک ہے؟ آنکھ بچا کر، نظر بچا کر نکل جانا۔ منکم، تم میں سے، لوازا، یہ لوازا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، لام واو زال اس کا مادہ ہے، باب ہے مفاعلہ، ٹھیک ہے؟ فاعل یفاعل مفاعلتن، یہ بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لوازا جو ہے یہ مصدر ہے اصل میں، یہاں پہ فعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے اس کا، نظر بچا کر، آڑ میں ہو کر نکل جانا، یہ اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو الفاظ کی تحقیق ہو گئی، باقی قد کا اثر آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری مثال پہ آ جائیے، قد نعلم انہ لیحزنک، لیحزنک الذی یقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں۔ اچھا، قد جب لگتا ہے نا تو اس میں تحقیق کا بھی مادے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یقیناً کا بھی ہم اس میں ترجمہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک طرح کی تحقیق بھی فراہم کرتا ہے تقلیل کے ساتھ ساتھ۔ تو قد نعلم، ہم یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک، کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں آپ کو، الذی یقولون، وہ باتیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ آپ کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، مخالفانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ باتیں آپ کو شاق گزرتی ہوں گی، یہ ہے مفہوم، یہ ہے۔ تو قد نعلم یہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعلم یہ آخری صیغہ ہے، 14واں صیغہ، ٹھیک ہے نا؟ جمع متکلم والا جو ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جمع کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں اور واحد کا بھی۔ تو قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ لیحزن کا جو ہے یہ حا زا نون مادہ ہے، باب نصرہ ہے، حزن یحزن، اس پہ لام لگا دیا تاکید کا، تو لیحزن بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور کا جو ہے مفعول ہے، کہ غمگین کرتی ہیں، رنجیدہ کرتی ہیں آپ کو، کیا چیز؟ الذی یقولون، وہ باتیں کہ جو یہ کہتے ہیں۔ تو قد کا اثر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حال کا ترجمہ بنتا ہے اور لفظی کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ تیسری مثال ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے، انہم یقولون، وہ یہ ضرور کہیں گے، انما، کہ در حقیقت، یعلمہ، سکھاتا ہے اس کو، بشرٌ، ایک آدمی، یعنی کوئی آدمی ہے، کوئی انسان ہے جو ان کو آ کے کچھ لکھا پڑھا دیتا ہے، سجھا دیتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے اس کو قرآن کے طور پر روب جمانے کے لیے پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ کیسے کیسے الزامات لگائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اسی ذیل کی آیت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تو دیکھیے نعلم اپنی اصل پر برقرار ہے، لفظی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی ہے، لیکن لقد لگانے سے اس میں حال کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے اور تاکید بھی آ گئی ہے۔ تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے، کہیں گے کہ انما، کے انما کا کچھ نہیں، تو در حقیقت بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، انما کے در حقیقت، یعلمہ، دیکھیے یہ جو ہے نا یعلمہ، اس کو پہچانے، عین لام میم مادہ ہے اور باب ہے تفعیل، فعل یفعل تفعیل، علم یعلم تعلیم، تعلیم دینا، سکھانا، یعلمہ، تعلیم دیتا ہے اس کو، یہ ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ در حقیقت اس کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بشرٌ، کوئی آدمی، ایک آدمی، دونوں ترجمے درست ہیں،
تو کوئی شخص ہے کہ جو ان کو یہ ساری چیزیں سکھا دیتا. یہ خود تو امی ہے, تو لہذا کوئی ان کو آ کے سکھا پڑھا دیتا ہے, معاذ اللہ. تو یہ جناب سورہ نحل کی آیت تھی 103. 3 آیتیں آپ کے سامنے آ گئیں جس میں کہ قد داخل کیا ہے فعل مضارع پر. چلیے اب ہم دوسرا اثر دیکھتے ہیں کہ یہی قد جو ہے جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق یعنی یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور ماضی قریب کا مفہوم پیدا کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم, ایک تو تحقیق کا اس میں پیدا ہو جاتا ہے معنی, اور دوسرا یہ کہ ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. ایک ماضی بعید ہوتا ہے نا, اور ایک ماضی استمراری ہوتا ہے, سب آئیں گے آج انشاءاللہ. تو چلیے ماضی قریب کی یہ مثالیں پڑھتے ہیں. پہلی مثال ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. افلح یفلح, فا لام حا مادہ ہے, ٹھیک ہے. تو قد افلح المؤمنون, تحقیق کے کامیاب ہو گئے اہل ایمان. ٹھیک ہے. اصل میں جو ایسے معاملات ہیں نا جو یوم حشر میں پیش آئیں گے اور حساب کتاب کے بعد, ان کو قرآن حکیم ایک یقینی رنگ دینے کے لیے ان کو ماضی میں بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ ہو چکے ہیں. تو قد افلح المؤمنون, تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے, یعنی ان کا جو آخری نتیجہ ہے وہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ان میں ایمان ہے تو وہ فلاح سے ہمکنار ہو گئے. یہ مطلب ہے. تو قد دیکھیے, قد نے افلاح پر کوئی لفظی تبدیلی نہیں کی ہے, صرف جو ہے اس کو ماضی کا رنگ دیا ہے. ماضی تو خیر آلریڈی تھا ہی, وہ اس پہ قد داخل کیا ہے. تو یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے ہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ آگے آخر میں. اچھا جناب دوسری مثال دیکھیے, قد حبط عملہ, یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے. حبط, یہ کیا لفظ ہے, حا با قا, باب سمیع ہے, حبط یحبط, سمیع یسمع, حبط یحبط. تو یہ حبط جو ہے یہ پہلا ہی صیغہ ہے, قد حبط عملہ. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اعمال کے حبط ہونے کا اندیشہ ہے, فلاں گناہ ایسا ہے, نبی کی محفل میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے اعمال کو ضائع کرنا. حبطہ, تو اعمال کے حبط ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو حبط کے معنی ہوتے ہیں ضائع ہونا. ٹھیک ہے. قد حبط عملہ, تحقیق یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, آسان ہے, اس میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تیسری مثال دیکھیے, لقد سمع اللہ, یقیناً اللہ نے سن لیا ہے. دیکھیں اس میں ماضی قریب کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہے لگایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یقیناً اللہ نے سن لیا ہے. لقد سمع اللہ, سمع تو آپ سمجھتے ہی ہیں, سمع یسمع فعل ماضی میں پہلا ہی صیغہ ہے یہ سمع, اور اس کا مضارع بنتا ہے یسمع. اصل میں بہت دنوں سے ہم نے چونکہ ماضی کو ٹچ نہیں کیا ہے نا, تو آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ زور دینا پڑے گا کہ یہ سارے صیغے ماضی کے چل رہے ہیں اب. ٹھیک ہے. اچھا اسد بھائی تو ایک سوال تھا. ہاں ضرور ضرور. لقد, لقد یعنی لام تاکید, لام تاکید, اور بالکل. قد بھی اور وہی قد ہے. خود حرف تاکید, جی تو یوں سمجھیے ہاں, کہ ہاں تاکید در تاکید. یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میں. ہاں, بہت یعنی یہ شکریہ, آپ نے اچھا سوال کیا کہ جزاک قد اللہ. اگرچہ خود یقین کا فائدہ دیتا ہے, لیکن کبھی کبھار اس پر زور دینے کے لیے لام مفتوح بڑھا دیتے ہیں. جزاک لقد, اللہ. تو ہاں یعنی اب اس کے معنی ہوں گے ضرور بالضرور, یقیناً اللہ نے سن لیا ہے. اچھا جناب, اس میں اور کوئی وضاحت والا لفظ نہیں ہے. آگے چلیے, قد علمنا ما تنقص الارض منہم. ٹھیک ہے. علمنا, اس پر قد داخل ہے, علما یعلم, تو علمنا باب سمیع ہے, عین لام میم, ٹھیک ہے, جاننا. اچھا دیکھیے
اب آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، اوپر بھی عین لام میم سے آیا تھا یعلمہ، ہے نا، وہ بھی اس کا مادہ بھی عین لام میم، لیکن وہ باب تفعیل تھا، علم یعلم، انما یعلمہ بشر، اوپر گزرا نا، اس کے معنی ہے سکھانا، مادہ وہی عین لام میم، لیکن جب باب تفعیل سے آئے گا نا علم یعلم تعلیم، تو اس کے معنی ہوں گے سکھانا، اور جب باب سمیع سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے جاننا، ٹھیک ہے۔ تو عین لام میم، یہ جو ہم اس وقت مثال پڑھ رہے ہیں، قد علمنا، یقیناً ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ بات جان لی ہے، قد علمنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا 14واں صیغہ ہے، یہ آخری علیمہ کی اگر آپ گردان کریں گے نا تو آخری جو ہے علمت علمنا 14واں صیغہ جمع متکلم کا ہے، قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا ہے، یقیناً ہمارے علم ہے، ما تنقص الارض، جو کچھ کے کم کرتی ہے زمین، ارضو یہاں پر فاعل ہے، تنقص الارض، زمین جو کچھ کم کرتی ہے، منہم، ان میں سے، یعنی ان کے جسموں میں، ان کی لاشوں میں سے جو کچھ قبر میں کم ہوتا ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اتنی زبردست آیت ہے، دیکھیے آپ۔ تو تنقصو جو لفظ ہے نا، یہ نون قاف صاد مادہ ہے اور باب نصرہ ہے، نقصا ینقصو، تو یہ تنقصو اسی سے بن گیا۔ اور مؤنث کیوں لایا گیا ہے؟ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تنقصو، ارض جو ہے نا یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی، ہماری اردو میں بھی زمین مؤنث ہے اور عربی میں بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ بخلاف اس کے دیکھیے آسمان جو ہے نا، سماعن، ہمارے نزدیک تو مذکر ہے نا، آسمان بڑا ہے، ہم اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے نا سماعن جو ہے وہ مؤنث ہے، زمین بھی اور آسمان بھی دونوں مؤنث سماعی ہیں۔ خیر یہاں تو سما کا ذکر نہیں ہے، میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمارے ہاں مؤنث ہو وہ عربی میں بھی مؤنث ہو، یہاں پر مطابقت ہے کہ زمین جو ہے مؤنث ہے، تو لہذا تنقصو آیا ہے، اس کی مناسبت سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصل قد میں علمنا، ایک جی اور جی اسی میں یہ جو نقاصہ ہے، جی جی یہ نقص پیدا کرنا، کیا اس کے معنی ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل، نقصان کا جو لفظ ہے نا، کم اچھا، کرنا، ہاں، کم کرنا، نقصان کرنا، ٹھیک یہ ہے، سب اسی سے نقص، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں نقص ہے، اس تحریر میں نقص ہے، تو وہ یہی کمی، اور جو ہے نا جی ہاں، کسی چیز میں جو کمی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو تنقصو جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے، تو جو کچھ کے کم کرتی ہے زمین ان میں سے۔ اب دیکھیے اس مثال میں پہلے یعنی کہ فعل ماضی آیا ہے جس پر کہ قد لگایا گیا ہے، اور بعد میں جو ہے نا وہ مضارع آ گیا ہے، تنقصو، نقص ینقصو، اور ینقصو کی جب آپ گردان کریں گے تو وہ آگے تنقصو بن جائے گا، جب واحد مؤنث پہ جب آپ پہنچیں گے چوتھے صیغے پر، تو یعنی ماضی بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا، لیکن ہم یہاں پر جو بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی کے اوپر قد داخل کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واضح ہو گیا، اور قد کا اثر جو ہے وہ صرف علمنا ہی تک ہے، باقی تنقصو پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہ بڑی زبردست آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کا جو ہے نا بتلا رہے ہیں شان، کہ تم جب قبروں میں بھی پہنچ جاتے ہو نا تو تمہارے جسم میں سے جو کچھ یہ زمین کھاتی ہے، کم کرتی ہے، وہ بھی ہمارے علم میں ہے، ہر لمحہ ہر پل جو ہے نا ہمارا علم جو ہے وہ محیط ہے تمہیں، چاہے تم قبر میں ہو یا حشر میں ہو یا دنیا میں ہو، تو اس لیے جو ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ ہر وقت وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا سبحان جناب، یہ مثالیں ختم ہو گئیں، حرف قد فعل ماضی پر داخل ہو کر کیا اثر دکھاتا ہے۔ اب آ جائیے ایک تیسرا موضوع ہے، فعل مضارع پر کانا لگانے سے ماضی استمراری کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، ویسے جب فعل مضارع پڑھ رہے تھے نا تو وہاں پر کانا کا ذکر آیا تھا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا جب لگایا جاتا ہے
فعل مضارع پر تو وہ مضارع حال سے نکال کر ماضی میں چلا جاتا ہے، یعنی اس میں نہ حال کے معنی رہیں گے اب نہ مستقبل کے، بلکہ ماضی اور ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اگر کانا لگایا جائے فعل مضارع پر۔ اچھا، کانا کی چونکہ پوری گردان ہے نا، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، تو کوئی بھی صیغہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لفظ کانا ہی ہو۔ اب دیکھیے جیسے پہلی مثال میں ہے کانو انفسہم یظلمون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 70، وہ لوگ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ کانو انفسہم یظلمون، یظلمون تو بالکل واضح ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے تھے، اور کانو کی وجہ سے اب ہم ترجمہ یوں کر رہے ہیں ماضی استمراری کا، وہ لوگ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، کرتے آئے تھے، یہ سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ فعل مضارع جو ہے وہ ماضی استمراری میں تبدیل ہو گیا، یہ ہے جو اثر ہمیں یہاں سمجھنا ہے۔ باقی کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرتا ہے کانا، جو ہے صرف معنوی تبدیلی کرتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، کانت تعمل الخبائث، اب دیکھیے یہاں مونس آ گیا، قاریۃن کا ذکر ہے، وہ قریہ جس میں تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تعملو جو ہے نا، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم لام مادہ ہے، عملہ سمیع ہے نا، باب سمیع ہے، سمیع یسمع، عمیلہ یعملو، عمیلہ یعملو، یعملو سے جو آپ گردان کریں گے نا تو تعملو یہ بن جائے گا واحد مؤنث غائب، چوتھا صیغہ۔ تو کانت تعمل الخبائث، وہ بستی، یہ مؤنث کے لیے کانت آیا، جو بدکاریاں کیا کرتی تھی، تو ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو گئے مضارع کے اوپر کانت کے داخل کرنے سے۔ نیکسٹ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، سورہ الحجر کی آیت نمبر 82۔ کانو، یہ کانا ہی کی سمجھیے کہ شکل ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، تراشنا، من الجبال، پہاڑوں کو، وہ پہاڑوں کو تراش کر بیوتن، مکان بناتے تھے، مکان کی شکل دیا کرتے تھے، آمینین، بے خوفی اور اطمینان کے عالم میں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو سروکار ہے وہ فعل مضارع پر کانو کے داخل ہونے سے ہے۔ تو دیکھیے یہ ینحتون جو تھا نا، نون ہا تا اس کا مادہ ہے، باب ضربہ ہے، ضرب یضرب، نحت ینحت، اب ینحت کی اب آپ گردان کریں گے نا تو ینحت، ینحتان، ینحتون، جمع مذکر غائب پر آپ پہنچ گئے تیسرے نمبر پہ۔ کانو لگایا تو اب یہ ماضی استمراری کا مفہوم دے رہا ہے کہ قوم سمود والے جو تھے وہ پہاڑ تراش کر، ینحتون من الجبال، ٹھیک ہے، پہاڑوں کو تراش تراش کر بیوتن، گھر بناتے تھے، ان کو گھروں میں تبدیل کر دیتے تھے، آمینین، بے خوفی اور اطمینان کے عالم میں۔ یہ آمینین کو بھی پہچان لیجیے، یہ امن سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہے آمن، تو آمینون، آمینینا، آمینینا، وہ جو آپ نے پڑھا نا اونا اینا اینا، یہ اسی قبیل سے ہے، تو یہ یعنی حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی چیز کی حالت بیان کرنی ہوتی ہے نا تو اس کو حال کہتے ہیں، تو یہ اس حال میں کہ وہ بہت بے خوف اور مطمئن ہوتے تھے، یہ معنی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ قوم سمود والے پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے، بہت اطمینان اور بے خوفی کے عالم میں، تو یہاں ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو گئے۔ آخری مثال دیکھیے، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے رہے ہو،
وما کنتم، اب دیکھیے کنتم آ گیا، یہ میں نے کہا تھا نا کہ کانو جو ہے نا وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے. تو کنتم تکتمونا. اچھا جی، یہ تکتمونا کیا چیز ہے؟ کاف تا میم مادہ ہے، باب نصرہ ہے. کتما یکتمو، اسی سے کتمان بنا ہے. اس کا جو مصدر ہے نا کتمان حق، حق کو چھپانا، جو بڑا جرم تھا یہود کا، کتمان حق، اسی حق بات کو چھپانا. تو کاف تا میم مادہ ہے. اور تکتمونا یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آ گیا. تو جو کچھ کہ تم چھپاتے رہے تھے ماضی میں، جو تم جن حقائق پر پردے ڈالتے رہے تھے، ان کو ہم اب جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں. تو کنتم کی وجہ سے تکتمونا میں جو ہے وہ ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو، اگرچہ مضارع ہے لیکن نہ اس میں حال کے معنی رہیں گے اور نہ مستقبل کے، بلکہ ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو جائیں گے. اور جو کچھ تم چھپاتے رہے ہو. آگے چلیں جناب. آخری عنوان جو ہے وہ ہے کہ فعل مضارع پر سین زبر سا داخل کرنے سے مستقبل قریب کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور سوف داخل کرنے سے مستقبل بعید کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تو ہو گئی یعنی کہ معنوی تبدیلی. نیز فعل مضارع سے حال کے معنی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی الٹ عمل ہے. دیکھیے، کانا کے لگانے سے ماضی میں چلا جاتا تھا اور حال اور مستقبل کا مفہوم ختم ہو جاتا تھا. اور یہاں الٹا ہے کہ سین یا سوف داخل کرنے سے فعل مضارع سے حال کے معنی ختم ہو جاتے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ مخصوص ہو جاتا ہے. سین لگائیں گے تو مستقبل قریب اور سوف لگائیں گے تو مستقبل بعید. چلیے، اب یہ جو اصول آپ نے سمجھ لیا، اس کی مثالیں آ گئیں. پہلی مثال ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عنقریب محسنین کے اجر میں اضافہ کریں گے. یہ سین زبر سا لگا ہوا ہے. نزیدو اصل فعل کیا ہے؟ نزیدو. اور یہ نزیدو کیسے بنا ہے؟ زا یا دال مادہ ہے، باب ضربہ ہے. تو ضربہ یضربو، زیادہ یزیدو، زیادہ یزیدو پھر ہو جائے گا، چینج ہو، زیادہ یزیدو. ٹھیک ہے، تو یہ یزیدو سے بن گیا نزیدو. یزیدو کی جب آپ گردان کریں گے نا تو وہ بڑھتے بڑھتے آخری جو صیغہ ہے جمع متکلم کا، جب وہاں پہنچیں گے آپ تو بنائے گا بس نزید المحسن، اور سین لگا دیا اس پہ تو یہ اضافی ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عنقریب محسنین کے اجر میں اضافہ کریں گے. تو یہ عنقریب کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ مستقبل قریب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین جمع ہے محسنون کی، آپ سمجھتے ہی ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہ وہی اونا اینا کے وزن پر یہ جمع ہے، جمع مذکر. اچھا جناب، آگے چلیے. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان قریب ان لوگوں کی گواہی لکھی جائے گی. سَتُكْتَبُ، ذرا اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تُكْتَبُ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، سین تو آپ کو واضح طور سے نظر آ ہی رہا ہے کہ وہ تو اضافی طور پہ لگایا گیا ہے. اصل فعل کیا ہے؟ تُكْتَبُ. تو یہ کاف تا با مادہ ہے بھائی، کوئی جس سے کتاب اور کتبہ یکتبو بنتا ہے. تو یہ کتبہ یکتبو نصارہ ینصرو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، اب یکتبو کی جب آپ گردان کریں گے نا تو آپ پہنچیں گے تکتبو تک. تکتبو واحد مؤنث کی جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے تکتبو سے مجہول بنایا گیا ہے تکتبو. یہ اصل میں پیسو وائس ہے، اس لیے ذرا ٹیڑھا میڑھا سا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ سیدھا سیدھا تو کیا تھا؟ تکتبو. تکتبو یہ معروف یعنی ایکٹیو وائس تھا، اور جب اس کا مجہول بنایا تو تکتبو. تف آلو کے وزن پر بنتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو فعل مجہول ہے نا وہ تف آلو کے وزن پر ہوتا ہے. تو تکتبو بن گیا، تکتبو سے تکتبو بن گیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اچھا یہ مجہول آیا ہے. اور آگے شہادتہم، شہادت چونکہ مؤنث ہے نا، شہادتن گول تار ہوتی ہے
اور ہم تو ضمیر لگی ہوئی ہے، تو مؤنث کی وجہ سے یہ صیغہ مؤنث لایا گیا ہے، تکتب، ٹھیک ہے، مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، تو یہ اس لیے شہادت کی وجہ سے مؤنث لایا گیا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کی گواہی لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، ستکتب، سین کا اثر دیکھ لیجئے، چاہے مجہول ہو یا معروف ہو، دونوں صورتوں میں سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے معنی پیدا کر دیتا ہے فعل مضارع میں۔ اچھا، اب ایک آسان مثال لے لیتے ہیں، تیسرے نمبر کی مثال ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سورۃ اللہب ہم پڑھتے ہیں نا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس میں یہ آیت ہے تیسرے نمبر پر، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اب یہ سَيَصْلَىٰ میں سین اضافی ہے، اور یصلا ہے اصل جو فعل ہے نا، یصلا، صاد لام یا مادہ ہے، باب فتح ہے، فتح یفتح، صلا یا یصلیو، پھر بن جائے گا صلا یصلا، صلا یا یصلیو ذرا پروناؤنس کرنا مشکل ہوتا ہے نا، تو عرب جو ہیں وہ جب فعل وہ کوئی حروف علت ہو تو اس کو آسان کر لیتے ہیں، تو بن گیا، یعنی الٹیمیٹلی اس کی شکل بن گئی صلا یصلا، تو یہ یصلا پہلا ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور سین داخل کر دیا اس پہ، تو سیصلا، ان قریب جا پڑے گا، ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب لپٹے مارتی ہوئی، یہ ذات لہب جو ہے نا یہ نارن کی صفت ہے، لہب کہتے ہیں اصل میں آگ کے بھڑکنے کو، شعلہ، یہ مصدر ہے اصل میں لہب، ذات لہب یعنی شعلوں والی آگ میں ان قریب وہ داخل ہوگا، ان قریب جا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ سیصلا کا اس طریقے سے ترجمہ کریں، یہ بھی ماضی قریب کی مثال تھی۔ اب آئیے، سوری ماضی نہیں، مستقبل قریب کی مثال، آخری تین مثالیں جو ہیں وہ مستقبل بعید کی ہیں، یعنی کام تو مستقبل میں ہوگا لیکن ذرا مدت کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، تو دیکھیے پہلی مثال، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم لوگ کچھ مدت بعد جان لو، یعنی ابھی تو تم زندگی میں مزے اڑا رہے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، لیکن کچھ مدت کے بعد جب موت آئے گی اور عالم برزخ میں جاؤ گے اور عالم حشر میں جاؤ گے تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا، کلا ہرگز نہیں، یہ تمہاری غفلت جو ہے یہ بہت غلط ہے، اس پر نفی کی گئی، سوف تعلمون، کچھ مدت کے بعد تم لوگ جان لو گے، ٹھیک ہے، اب ہم یہاں عنقریب ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے، تو ترجمہ کیا کیا گیا، ہرگز نہیں، تم لوگ کچھ مدت بعد جان لو گے، تعلمون، تو اب بالکل واضح ہے، عین لام میم مادہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیجئے، لسوف اخرج حیا، کچھ مدت کے بعد، اخرجو میں نکال لیا جاؤں گا، حین زندہ کر کے، اس حالت میں کہ میں زندگی مجھے دے دی جائے گی تو کچھ مدت کے بعد میں زندہ نکالا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے عالم برزخ میں تو پھر اللہ کے حکم سے اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، نفخ ثانیہ ہوگا تو جناب سب لوگ قبروں سے نکل جائیں گے، نکل کھڑے ہوں گے، تو یہ اخرجو یہ کیا چیز ہے، دیکھیے، خین خا را جیم مادہ ہے، خا را جیم، ٹھیک ہے، اور باب ہے افعال، اخرج یخرج، ٹھیک ہے نا، بارہا میں نے آپ کو بتایا کہ یہی جب مجرد سے آتا ہے نا، خرج یخرج، اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، ٹھیک ہے نا، اور جب افعال یعنی مزید فی سے آتا ہے تو پھر ہوتا ہے نکالا جانا، ایک ہوتا ہے نکلنا اور ایک ہوتا ہے نکالنا، بس جو فرق اس میں ہے نا وہی خرجہ میں اور اخرجہ میں، تو یہ باب میں نے آپ کو بتایا افعال ہے، اخرجہ یخرجو، یخرجو کی جو آپ گردان کریں گے نا، یخرجو یخرجان یخرجونا، چلتے جائیں تو آخر سے پہلا جو صیغہ ہے 13واں وہ بنے گا اخرجو،
اخرج، ٹھیک ہے، میں نکالا جاؤں گا، حیہ، اس حالت میں کہ میں زندہ ہوں گا، تو کچھ مدت کے بعد میں زندہ نکالا جاؤں گا، یہ پورے معنی ہو گئے، ٹھیک ہے جناب۔ تو سوف جو ہے وہ مستقبل بعید کا یہاں پر مفہوم دے رہا ہے۔ آخری مثال دیکھ لیجیے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، سوفت کے معنی تو وہی ہیں، ان قریب یہاں پہ ترجمہ کر دیا ہے۔ بہرحال آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوفا جو ہے وہ مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یہ اور وہ یعنی کچھ مدت بعد دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم، یعنی جب حساب کتاب ہوگا، مقصد یہی ہے نا۔ تو یؤتی کا جو لفظ ہے نا، اس کو پہچانے، یہ جو ہے ایتاؤن اس کا مصدر ہے، حمزہ تا یا، اور باب ہے افعال، اَتَیا یؤتیو، بن جائے گا اتا یؤتی۔ اچھا، اب یؤتی میں چونکہ آخر میں یا ساکن ہے نا، تو ساکن یا کو بالعموم حذف کر دیتے ہیں پڑھنے میں، تو اس لیے یہ یؤتی سے یؤتی بن گیا، ورنہ اس کے بعد ایک یا تھی، آتا یؤتی، تو یا حذف ہو گئی تو یؤتی رہ گیا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ٹھیک ہے، اللہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ مدت کے بعد دے گا اللہ مومنین کو اجر عظیم۔ مومنین کا لفظ آپ پہچان ہی رہے، یہ مؤمنون کی جمع ہے نا، مومن کی جمع مذکر سالم جب ہم پڑھتے ہیں نا فارمولے سے، مؤمنون مؤمنین مؤمنین، وہ ہے یہ الف لام لگا ہوا ہے اس کے اوپر، تو یہ چونکہ مفعول ہے نا، تو یہ حالت نصب میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، یعنی اللہ دے گا مومنوں کو، تو ہمیں بھی انہیں شامل فرمائے بھائی۔ تو ایتاؤن اس کا مصدر ہے اور باب ہے افعال، تو مادے کو بھی پہچانا کریں بھائی، اور باب کو بھی، اس سے بڑی جو ہے نا بصیرت حاصل ہوتی ہے، تو صحیح ترجمہ دیکھنے اور کرنے کا اس سے ایک مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا تو اسد یہ بھائی، مثالیں ہیں جو یہ آخری جناب مثال کی جو تشریح ہے یا اس کی تفصیل ہے وہ دوبارہ سے بیان کر دیں، کیونکہ آواز جو ہے بند ہو گئی تھی کسی اچھا وجہ سے۔ بند ہو گئی، جی ہاں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اس مثال میں سوفا داخل کیا گیا ہے فعل مضارع پر، جس کی وجہ سے وہ مستقبل بعید کا مفہوم دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ مدت کے بعد مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا، یعنی جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے روبرو، تو اللہ تعالیٰ مومنین کو جو صحیح معنوں میں جنہوں نے ایمان کا حق ادا کیا ہوگا ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اس میں جو چیز سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ سوفا نے اس کو مستقبل بعید کے معنی دیے ہیں، اور یؤتی جو ہے یہ حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے بھائی، ایتاؤن جو ہے اس کا